اگر مولوی ڈنڈی مارنی بند کر دینا تو معاشرے میں یہ سارے بھائی بھائی بن جائیں. جیسے کہتے ہیں نا کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. پتہ نہیں یہ کون صاحب سی، لیکن ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے. یہ سارے ایسے بن جائیں جیسے ایک باپ کی اولاد ہیں اگر مولوی دین میں ڈنڈی نہ مارے. ہر کلمہ گو کے اندر اتنی محبت اور عقیدت پیدا ہو جائے، معاشرہ ایسے ہو جائے جیسے ایک باپ کی اولاد ہے اگر اس کے اندر مولوی اپنی ڈنڈی نہ مارے، چلاکی نہ مارے. اور مولوی نے چلاکی کہاں سے سیکھی؟ تقلید سے. اور کسی دی نہیں مننی، وہ جڑا کوفے چ آیا وہ دی مننی، جڑا عراق چ آیا وہ دی. اچھا عراق والے اماماں دی ساری مندے نے، مدینے والے امام دی کہندے نے انہیں سمجھ نہیں آتی. یہ مت نہیں ماری گئی؟ نہیں سمجھے اپنا یامین بھائی؟ عراق میں جتنے امام آئے اتنی عقیدت سے ان کی بات مانتے ہیں، یقین جانو قتل و غارت کرتے ہیں. لیکن جو تھوڑا سا 200 کلومیٹر آگے 300 کلومیٹر آگے مدینے میں امام عرشوں سے مبعوث ہوا وہ نہیں مندے، کہتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. دونوں کی تہذیب ایک، دونوں کی زبان ایک، دونوں کا خطہ ایک، دونوں کا علاقہ ایک. عراق اور سعودیہ میں کتنا فرق ہے؟ عرب ہے نا، عجم تو نہیں ہے کوئی علاقہ اس میں. دونوں عربی، دونوں کی زبان عربی، دونوں کی تہذیب عربی. لیکن اس عربی کی سمجھ آتی جو 150 سال 200 سال بعد آیا، اس عربی کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ نفرت ہے، بغض ہے یا کیا ہے؟ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا ہے یہ بات؟ پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسلم صاحب، حیدرآباد والے کی بات سمجھ آتی ہے، کراچی والے کی نہیں آتی. کیوں بھائی، کیا گناہ کیا ہے کراچی والوں نے؟ عمر کوٹ والے کی بات سمجھ آتی ہے، میرپور خاص والے کی نہیں آتی. یہی چلاکی ہو رہی ہے نا دین میں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتنی دلچسپ بات ہے. کسی مولوی نہیں دسنی آتی، میں مولوی نہیں ہے اس واسطے دسی جانا. رہے صاحب یقین جانیے، آپ ذرا دیکھو نا، بغداد میں یا کوفہ میں، مدینے میں اور مکے میں یہ کیا فرق ہے؟ دونوں جبہ پہنتے ہیں، آج بھی پہنتے ہیں. دونوں وہ رکھتے ہیں وہ شماغ، آج بھی رکھتے ہیں. دونوں کا بہترین مشغلہ جو ہے نا تیل اور کھجور ہے، وہ آج بھی ہے. مطلب وہاں جو ذرائع آمدن ہے دونوں ہے نا، دونوں کا خطہ عرب ہے. پھر کیوں ادھر کی سمجھ آتی ادھر کی سمجھ نہیں آتی؟ اچھا جہاں دین آیا ہے، جس خطے کو خدا نے عرشوں سے فضیلت دی، جس خطے کی زبان میں اللہ نے قرآن اتارا، نبی ذی شان اتارا، جس زمین کو بابرکت کہا، جس کو مامون امن والی جگہ قرار دیا، جس کو مسلمانوں کا محور قرار دیا، جس پہ کل حشر کا میدان بھی، ادھر کی بات سمجھ نہیں آتی. جس پر اللہ کی نظر کرم بھی ہے، جس خطے میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، اس کی بات سمجھ نہیں آتی. پر کربلا کی آ جاتی ہے، بغداد کی آ جاتی ہے، اوپر کوفے کی آ جاتی ہے. یارو یہ بغض کس سے ہے؟ یہ جعفریہ اور حنفیہ سے آپ نے پوچھنا ہے. حسین بھی تو مدینے سے چل کر آیا تھا. حسین کے نام پہ تو دوسروں کو کافر کہہ رہے ہو، مدینے والے کے دین پہ عمل نہیں کرتے. مدینے والا کہہ رہا ہے خدا کے علاوہ میں بھی کسی کو سجدہ کروں تو لا یحبطن عملک. قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب، ہر نبی کو کہا، ہر نبی پر یہ الفاظ اترے کہ اگر تم میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا لا یحبطن عملک، میں تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا.